شاہنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کے عشائیہ پر حملے کے ایک روز بعد امریکی حکام اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک معزز استاد اور گیم ڈیولپر نے اچانک تشدد کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق 31 سالہ کول ٹامس ایلن نے حملے سے قبل اپنے خاندان کو ایک تحریری پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ حکام کے مطابق اس خط میں ایلن نے لکھا کہ میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کے اعتماد کو میں نے ٹھیس پہنچائی۔ میں معافی کی امید نہیں رکھتا۔ کول ٹامس ایلن نے اپنے پیغام میں خود کو ایک وفاقی حملہ آور قرار دیا اور صدر ٹرمپ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ کول نے اپنے مبینہ ٹرمپ مخالف خط میں کسی اہلکار یا صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر لکھا کہ میں اب اس بات کی مزید اجازت نہیں دوں گا کہ ایک بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث شخص، زانی اور غدار اپنے جرائم کے داغ میرے ہاتھوں پر لگائے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ایلن نے حالیہ برسوں میں بائیں بازو کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی تھی اور وہ لاس اینجلس میں سرگرم تھا۔ اس کی بہن نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتایا کہ وہ اکثر انتہا پسندانہ بیانات دیتا اور اس سے قانونی طور پر اسلحہ خرید کر باقاعدہ مشق بھی شروع کر دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کول لاس اینجلس سے ٹرین کے ذریعے شکاگو پھر واشنگٹن پہنچا جہاں اس نے اسی ہوٹل میں قیام کیا جہاں صدر ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ حکام کی تقریب ہوئی تھی۔ قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے بتایا کہ ملزم نے ہوٹل میں سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران گولیاں چلائیں جس سے ایک ایجنٹ زخمی ہوا، تاہم ملزم کو فوری طور پر قابو میں لے لیا گیا۔ ٹوڈ بلانچ کا کہنا تھا کہ ہماری ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کا ہدف انتظامیہ کے اراکین تھے اور وہ فی الحال حکام کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ملزم کے ماضی پر نظر ڈالی جائے تو وہ ایک انتہائی ذہین اور ہمدرد نوجوان کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس نے 2017 میں مشہور تعلیمی ادارے کانٹیکٹ سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی اور طالب علمی کے دور میں وہ ویل چیئر کے لیے ہنگامی بریک کا نمونہ تیار کرنے پر خبروں کی زینت بھی بنا تھا۔ وہ ایک نجی تعلیمی ادارے میں پڑھاتا تھا جہاں اسے دسمبر 2024 میں بہترین استاد کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک فری لانس گیم ڈیولپر بھی تھا اور اس کا تیار کردہ ایک گیم انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ ملزم نے اپنے پیغام میں یہ دلیل بھی دی کہ اس کا اقدام مسیحی اقدار کے خلاف نہیں ہے۔ اس نے لکھا کہ جب کوئی دوسرا مظلوم ہو تو خاموش رہنا مسیحی رویہ نہیں بلکہ ظالم کے جرائم میں شریک ہونا ہے۔ ایلن کے بھائی نے جب یہ پیغام موصول کیا تو اس نے فوری طور پر پولیس کو تشویش سے آگاہ کیا، لیکن تب تک ملزم اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ تفتیشی اداروں کو معلوم ہوا کہ ملزم نے اکتوبر 2023 اور اگست 2025 میں قانونی طور پر پستول اور شاٹ گن خریدی تھی جس کے لیے اس کا باقاعدہ بیک گراؤنڈ بھی چیک کیا گیا تھا۔ اس وقت FBI اور دیگر ادارے ملزم کے سوشل میڈیا اور خاندانی روابط کی جانچ کر رہے ہیں تاکہ اس کے اصل محرکات کو سمجھا جا سکے جسے صدر ٹرمپ نے مسیحی مخالف قرار دیا ہے۔ ملزم کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے والد ایک ملنسار شخص ہیں اور انہوں نے کول کو چند روز قبل ہی علاقے میں دیکھا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش رہنے والا نوجوان اتنے بڑے پرتشدد منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکراتی عمل سے متعلق اہم پیش رفت کا عندیہ دیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حالیہ عرصے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا اہم کردار ادا کیا ہے اور اسی تناظر میں تازہ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر مذاکراتی عمل میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی، تاہم امریکہ کے غلط طرز عمل اور حد سے زیادہ مطالبات کے باعث گزشتہ دور اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ماضی میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ مذاکرات کو کس طرح اور کن شرائط کے تحت آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کو ایک نئی سفارتی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور جاری جنگ کا خاتمہ کرنا ہے،
تاہم اس فارمولے کے تحت جوہری مذاکرات کو فی الحال مؤخر کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ اس تجویز کا مقصد سفارتی تعطل کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ایرانی قیادت اس وقت اس حوالے سے منقسم ہے کہ جوہری پروگرام پر امریکہ کو کیا رعایتیں دی جائیں۔ ایرانی تجویز کے مطابق اگر اس وقت جوہری معاملے کو مذاکرات سے الگ کر دیا جائے تو ایک تیز رفتار معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب مبصرین کا خیال ہے کہ ناکہ بندی ختم کرنے سے صدر ٹرمپ کا وہ دباؤ کم ہو جائے گا جو وہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کروانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مذاکرات و گفتگو کے باوجود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد ان کا تیل انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے وفد کو اس لیے نہیں بھیجا کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور اس صورتحال میں امریکہ کو فتح حاصل ہوگی۔ اگر ایران کو بات چیت کرنا ہے تو وہ براہ راست فون کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ فون پر بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں جن فریقین سے امریکہ کا سامنا ہے ان میں کچھ قابل قبول ہیں جبکہ کچھ نہیں، تاہم انہیں امید ہے کہ ایران اس معاملے میں دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم سے متعلق معاملے بھی جاری مذاکرات کا حصہ ہیں اور امریکہ اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ چین کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ مایوس نہیں ہے، لیکن بیجنگ اس معاملے میں مزید تعاون کر سکتا ہے۔ نیٹو کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے متعلق صورتحال میں نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں تھا، اور جب جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے بحری جہاز بھیجنے کی پیشکش کی تو یہ ایک غیر مناسب اقدام تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں ہونے والی جنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور میں انہوں نے 8 مختلف جنگی تنازعات کو رکوانے میں کردار ادا کیا، جن میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بھی شامل ہے۔